وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی سورۃ النساء ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 36 تک ہم نے کر لیا تھا. 37 سے ابھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور جتنا ہم نے کیا ہے لاسٹ ویک، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ جو زندگی ہے، خاندانی زندگی، عائلی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو بعض لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر عورتوں کو بھی بتایا گیا کہ ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور پھر مردوں کو بھی ایڈریس کر کے بتایا گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے گھر میں جو ہے وہ تھوڑا ڈسپلن جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ایک یعنی ایک جو آئیڈیل فیملی ہونی چاہیے، یا جس طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آئلی زندگی میں قوانین ہونے چاہیے، اور سب کا جو ہے وہ اپنا اپنا دائرہ کار جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا. اب اس میں اگر کوئی اپنے دائرہ کار کو کراس کرتا ہے، یا اپنے جو اس کے رائٹس ہیں ان کا غلط استعمال کرتا ہے، یا حدود کراس کرتا ہے، تو اس میں پھر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم دین کو اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا ویسا کیوں کیا گیا. کیونکہ دیکھیں، جس طرح ہماری ایک سب کو پتہ ہے کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی پاکستان کی ہے، انڈو پاکستان میں، اور وہاں پہ مرد جو ہے ان کی کچھ ذہنیت اس طرح کی ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ ایک وہ بادشاہ والا ہی ایک اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اپنا رول، اور عورت کو بہت زیادہ غلام اور محکوم بنا کے اور اس کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر غلط ہیں اور کنڈیمیبل ہیں، اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اس کے ساتھ گھر میں جو ہے، کیونکہ کچھ سوالات اس طرح کے مجھے ظاہر آتے رہے ہیں جب یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، تو پھر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور مختلف سینیریوز ہم ارد گرد اپنے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب میں، جاننے والوں میں، یا کسی کے ساتھ اس طرح کا استحصال ہو رہا. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ کہ صبر کرے، اور صبر کا مطلب قطعاً بھی ظلم سہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی فزیکلی کوئی ابیوز ہو رہا ہے، اس کو تو بالکل بھی برداشت کرنے کی قطعاً کوئی جو ہے وہ کوئی ریزن نکلتی ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی دلیل ملتی ہے. تو اس کو ظاہر ہے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے اس کے ساتھ مل کے. اور ایسا قطعاً نہیں ہے کہ کہیں پہ اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. دیکھیں، ابیوز جو ہے نا وہ فزیکلی بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، وربل بھی ہوتا ہے. تو جہاں پہ بھی کوئی لمٹ کراس کرے، تو وہاں پہ جو دوسرا فریق ہے اس کو اپنے لیے، اپنے رائٹس کے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اور ساتھ اگر اس سے معاملہ نہیں سنبھل رہا، تو جس طرح بتایا گیا کہ کسی اور کو شامل کر کے تو اس کے ذریعے معاملہ جو ہے وہ سنبھالا جانا چاہیے. یعنی ظالم کا ہاتھ روکا جانا ضروری ہے جہاں پہ جو بھی اپنی لمٹس کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بیاہ دینے کے بعد وہ بالکل اس سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ان کے اوپر اگلے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے. اور نہ ہی عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب بس اس کے اوپر جس طرح کا بھی ظلم ہو اس نے برداشت کرنا ہے. ظلم برداشت کرنا کوئی ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ چیز ظاہر ہے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے کہ کوئی ہمارے بچے پہ ظلم کرے تو ہم نے اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ جو آیت ہے جس میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اچھی طرح سے زیادہ ہم ایکسپلین کریں، وَضْرِبُوهُنَّ ہننا جو ہے اس کو غلط طریقے سے لیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی اس کے اوپر جمپ کر دیا جاتا ہے، اور جو ریزن ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یعنی مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر معاملے میں اور ہر وقت ہی وہ یہ وَضْرِبُوهُنَّ والا کام کر سکتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. اچھا، پھر یہ بھی بتا دیا وہی بات کہ اگر ان کے درمیان اختلاف اتنا زیادہ ہے تو کہ نہیں بات سنبھل رہی، تو ایک حکم عورت کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے اور پھر اس معاملے کو طے کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ اگر نیتیں صاف ہوں گی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے آپس میں معاملے کو سنبھالنے کی. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم رکھنے والے اور خوب خبر رکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. انسان کی نیتیں، دلوں کے حال، کیا چاہ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق ہی انسان کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرے. پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ آیت تھی جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے تھے. ٹھیک ہے، یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ تھی اور سمجھنے کی ہے. اس میں بہت سی باتیں، اور سب سے اہم تو یہی کہ حقوق تمام بندوں کے ادا کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حدود میں رہتے ہوئے. اسی لیے سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی بات آئی نا، کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو حقوق اللہ تو ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں یا تو حقوق اللہ کو پس پش ڈال دیا جائے، اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کی حدود ہیں ان کو ہی کراس کر دیا جائے. یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ بندوں کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ والدین بھی ہوں. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں پہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، یہ کی جائے گی. یہ اصول یاد رکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات آئی کہ اللہ ہی کی بات، اور عبادت میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اس سے مراد سے رسم عبادت نہیں ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار نہیں دینا. بھی شیء کی جو بات ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے. تو آپ کسی کو بھی اگر کوئی اللہ کے برابر کوئی قرار دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی سورج ہے یا ستارے ہیں یا آگ ہے، تو وہ شرک ہے. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کی بات آئی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے اس پہ ضرور تھوڑا سوچیں، ضرور تھوڑا غور کریں کہ ہم کون کون سے حقوق العباد ہیں جو ادا کرتے ہیں اور کون کون سے ایسے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بالعموم والدین کے ساتھ لوگ پھر بھی اچھا سلوک کر لیتے ہیں. بعض تو والدین کے ساتھ بھی نہیں کرتے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ میں کون سا برا کروں، لیکن ایسا نہیں ہے. والدین کے ساتھ کچھ کرنا ہے اچھا، اور اس میں ان کو وقت دینا بھی آتا ہے جو کہ عموماً لوگ نہیں دے پاتے، تو اس پہ بھی غور کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور پھر احسان آگے باقی سب چیزوں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. احسان والی بات کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، اجنبی رشتہ دار اجنبی پڑوسی کے ساتھ، یعنی ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ بن جاتا ہے. اور پھر بالجار الجنب، جنب ویسے تو پہلو کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ جاری ذی القربہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو رہے تو آپ کے پہلو میں ہی رہا ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی حق بنتا ہے. پھر ساتھی پہلو کا صاحب بالجم، جس میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ اگر کوئی کلیگز ہیں یا کہ آپ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، ساتھی اسٹوڈنٹس، یا ایون بعض علماء نے اس کو بیوی کے لیے ساتھ بھی کیا ہے کہ اگرچہ اس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہوتا لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ، اس کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں. پھر وابن سبیل، مسافر، ابھی آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ بہت سے لوگ حج پہ جائیں گے جن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ بھی اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو مسافر ہیں ان کے بہت زیادہ حقوق ہے اور ان کے ساتھ آپ کو احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ وما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ.
تو یہ ساری باتیں کر کے اینڈ بھی بہت امپورٹنٹ بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے مختالن فخورا سے، یعنی جو اترانے والے ہوتے ہیں، جو خود پسند ہوتے ہیں، مختالن جو ہے اختیال سے، یعنی خیال میں خود کو، تصور میں دوسروں سے برتر سمجھنا، اترانا، کچھ نہ بھی ہو انسان اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور پھر فخورا جو فخر جتانے والا ہوتا ہے، یعنی جو بھی کوئی تھوڑا بہت بھی ہے تو اس کو بڑھا بڑھا کے انسان دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے خود پسند اور ایسے فخر کرنے والوں کو انسان کو جو انسان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. مختالن جو ہے یہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے، اور فخورہ جو ہے یہ باہر سے، یعنی ظاہری طور پر انسان جو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں. تو یہ دو صفات یہاں پہ بیان کی گئیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، اس پہ اوپر ہمیں خود پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی ایسی صفات تو نہیں ہے کہ میں تو نہیں خود پسند، میں تو نہیں کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی، کسی لحاظ سے بھی دوسروں سے بہتر سمجھتی، یا میں کسی لحاظ سے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہوں، یا کیا میں وہ تمام حقوق ادا کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کو ایسے ہی نہیں پڑھ کے گزر جانا، اپنے اوپر ضرور غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہاں کہاں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسا میں نے کہا نا، والدین کے ساتھ تو ہم اچھا کر جاتے ہیں، فرض بھی اور احسان بھی، لیکن دیگر جو رشتے دار ہیں نا، وہاں پہ آ کے پھر صحیح انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور اس میں بھی بالخصوص جو آپ کے جیسا بہن بھائی ہیں، یا پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یا پھر سسرالی رشتے دار، اس میں انسان جو ہے زیادہ امتحان کا شکار ہوتا ہے. تو سب کے ساتھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے احسان کا کہا نا، کوئی نہیں بھی کر رہا اچھا تو آپ اچھا کریں، آپ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ مختالن فخورہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر ذرا بھی خود پسندی ہوتی ہے، یا کسی طرح کا کوئی تفاخر یا کوئی تکبر کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی لوگوں کے حقوق ادا کر نہیں سکتا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ تکبر اور فخر ہی بنتا ہے. انسان خود کو بہتر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، جھکتا نہیں ہے، عاجزی نہیں دکھاتا. دیکھیں رشتہ داریاں جو ہیں یا جو بھی حقوق کی ادائیگی نا، اس میں عاجزی ہونا بہت ضروری ہے. جب انسان ہر وقت یہ کہ نا میں کیوں یہ کروں، میں کیوں اس کی مدد کروں، میں کیوں اس کے لیے یہ کام کروں، تو پھر ظاہر ہے پھر احسان تو ہو ہی نہیں سکتا نا. احسان کے رویے کے لیے عاجزی ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ عاجزی، بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. اور پھر یہ بھی کہ جب انسان اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر اتراتا ہے، اور تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ تو میری اپنی قابلیت ہے، وہ انسان اس کو اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کا احسان نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید سب کچھ اس کی اپنی قابلیت سے ہوا اور ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنا. تو یہ چیز بھی انسان کو غلط طرف لے جاتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عاجزی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے احسان کو نہیں مانتا. اور اگر انسان یہ سوچ لینا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی میں نے لوٹا دینا ہے، تو یہ سوچ پھر انسان کو عاجز بناتی ہے نا، اور پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. چاہے علم ہے، چاہے ہنر ہے، صلاحیتیں ہیں، مال ہے، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، سب اللہ کو لوٹا دینا. اس پوائنٹ پہ اگر ہم غور کرتے رہے نا، تو پھر انسان کو خود سمجھ آ جاتی پھر کیسا فخر، کیسا غرور. یعنی ہم تو مالک ہی نہیں ہے نا کسی چیز، کسی اور کی چیز پر ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں. یہ بات ہے نا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ اگر سوچ انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے ہر طرح کا تکبر نکل جاتا ہے، خود پسندی نکل جاتی ہے. پھر انسان بہت زیادہ عاجز ہو کے رہتا ہے، اور پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی کہ میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا احساس کرنا، ان پہ شکر کرنا، اور ان نعمتوں کا اظہار بھی کرنا جائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر انسان اس کی وجہ سے خود کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہ مختالن فخورہ والی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، کسی کو کوئی چیز کم دی ہے،
علم، طاقت، مال، صلاحیتیں، کچھ بھی، ذہانت، خوبصورتی، جسمانی طاقت، صحت، قد کاٹ، یہ سب چیزیں اللہ کی تقسیم ہے اور ان کے اوپر کسی طرح کا اعتراض نہیں انسان کر سکتا. اور یہ مختلف تقسیم اللہ کی طرف سے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ایک آزمائش کے طور پر بھی، اور یہ ایک فطرت کا بھی تقاضا ہے، یعنی تاکہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں، ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنیں. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے. تو اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو یہ کیوں دے دیا، مجھے یہ کیوں نہیں دے دیا. ہم اللہ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ کہ اگر کوئی چیز اپنی کوئی مل گئی ہے تو اس کو فخر جتاتے رہیں، یا اپنی جو صلاحیتیں خود ہی جس طرح اپنی تعریفیں کرتے رہیں، میرے پاس تو فلاں چیز ہے، یا میں تو ایسا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. یا دوسروں کا اعتراض کرنا، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسروں کو کمتر سمجھنا. یہ جس لحاظ سے بھی انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، یا دوسروں کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کا تفاخر جماعت. آج کل آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں بھی یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. برانڈ کی دوڑ اتنی لگ گئی ہے لوگوں کو کہ وہ برانڈ کانشیس اتنے ہیں، ہر چیز میں، کپڑے، جوتے، بیگز، گھر کی چیزیں، گاڑیاں، سب چیزیں، پرفیومز، میک اپ، ان سب میں بھی اتنی زیادہ برانڈز کی دوڑ ہے لوگوں کو. یہ بھی بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ بھی مختالن فخورہ والی ہی خصوصیات ہے جن کے اندر برانڈز کی ایک دوڑ ہے نا، وہ بیسیکلی اسی لیے ہوتی. چاہے آپ اس کو اوپر اوپر سے ڈینائی کرتے رہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو وہ بس ہمیں تو کوالٹی پسند ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ سب سے پہلے تو اپنے ساتھ جو ہے نا سچا ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی ڈسکشن اس سے ہونی چاہیے تھی، رہ گئی تھی، اس لیے میں اس کا دوبارہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خود چیک کریں. اپنے ساتھ کھرا اور سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ واقعی ہی برانڈ جو ہے صرف کوالٹی کے لیے لے رہے ہیں. تو کوالٹی تو نان برانڈڈ چیزوں کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کہیں پہ دل کے یا دماغ کے کونے میں ذرا سا بھی یہ ہے نا کہ میں اس لیے یہ لے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو پتا چلے کہ میں نے فلاں برانڈ کا کپڑا یا جوتا یا بیگ یا چیزیں پہنی ہوئی ہیں، اور پھر میں جب کہیں اس اپنے آپ کو اس طریقے سے چیک کریں نا کہ جب میں وہ برانڈیڈ چیز پہن کے دوسروں کے پاس جاتی ہوں تو میرے ذہن کے پچھلے گوشے میں کیا چیز ہوتی ہے. کہیں پہ وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو امپریس کروں یا ان کو پتا چل جائے کہ دیکھو میں نے اس طرح کا جوتا پہنا ہے، یا میں نے اس طرح کے کپڑے پہنے، یا ایسا میک اپ کیا، یا فلاں چیز ہے میرے گھر میں. یہ میں اس لیے زیادہ اس کو ڈیپ ڈاؤن ہو کے سمجھاتی ہوں کیونکہ یہ معاملات ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیں. تو اس چیز کو نا اپنے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں پہ مت جائیں کہ فلاں یہ کرتا ہے، یہ فلاں وہ کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں بھی اپنی نیت اپنے دل کے اندر چیک کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے. کہیں یہ بھی وہ اختیال اور فخور والی بات تو نہیں آ جاتی، جیسا میں نے کہا نا کہ اندر سے خود پسندی ایک ہوتی ہے کہ بس میں وہ انسان میں ایک کوئی کمپلیکس ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بس دوسروں کو میں امپریس کر لوں، دوسروں کو پتا چل جائے میری فلاں چیز برانڈیڈ ہے یا میری فلاں چیز جو ہے اس پہ بڑے پیسے لگائے ہیں. اور وہ جو ایک اندر چیز ہے نا، اگر وہ کہیں پہ ذرا سی بھی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اچھا کھائیں، آپ اچھا پہنیں، اچھی کوالٹی کی چیز لیں، بے شک لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. میں اسی لیے ساتھ ساتھ وہ حدیث آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال والی جو بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے پردے میں نہ چھپ جائیں کہ نہیں وہ بس کوالٹی ہے اور یہ ہے وہ، اور اندر سے جو ہے پرابلم وہی ہے، بیج وہی ہے اندر لگا ہوا کہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح سے اظہار ہو جائے. یا جب، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز پہن کے تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے. اپنی نیت باقاعدہ جو ہے نا پریکٹیکلی یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کام کر رہا ہوں. میرے ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کسی پہ فخر جتانا ہے، کسی پہ تکبر کرنا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یا اپنا روب جمانا ہے، یا لوگوں کو امپریس کرنا ہے. یہ جو لوگوں کو امپریس کرنے والی بات ہے نا اور لوگوں سے آگے نکلنے والی بات ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے ہم لوگوں کو. ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں. یہ اس طرح سے یہ چیز اندر سرایت کر گئی ہے لوگوں کے کہ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو اوور کم نہیں کر پاتے. کیوں اوور کم نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ڈینائل میں رہتے ہیں نا، یا اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے.
تو اس چیز کو سمجھیں کہ ایسا ہے میرے ساتھ پرابلم. جب تک دیکھیں سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی جو ہے نا وہ اقرار ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے، اعتراف ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی کسی غلطی کا یا اپنی کسی غلط سوچ کا یا غلط نیت کا اعتراف نہیں کریں گے نا، آپ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ نا وہ اعتراف ہے. تو سب سے پہلے تو مانیں کہ ہاں میرے اندر، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، تو انسان مغلوب ہو جاتا ہے جذبات کے ہاتھوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ہاتھوں. لیکن اس چیز کو اعتراف کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ سب سے پہلے تو مانے کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ چیز ہے. اتنا کانفیڈنس تو انسان کے اندر ہو، اتنا تو یعنی ایک آپ کے اندر احساس ہو کہ ہاں یا اتنی کہہ لیں کہ اہلیت ہو کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے نا، ڈینائل میں تو نہیں جانا اور نہ ہی تکبر میں آنا، یا پھر ڈینائل میں اگر ویسے نہیں ہوتا انسان تو تکبر میں آ کے نہیں مانتا کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میری سوچ ٹھیک ہے، میرا عمل ٹھیک ہے. اس میں بھی انسان آگے نہیں بڑھ جاتا، وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا عاجزی ہونا بہت ضروری ہے. جب عاجزی ہوتی ہے نا تبھی انسان اپنی غلطیوں کو تائیوں کا اعتراف بھی کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اصل میں نا ہم نے اتنے جھوٹ کے لبادے اوڑھ لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ بھی جھوٹے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے لیکن ہم منافق بن رہے ہوتے ہیں نا. تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اس منافقت کو، اس جھوٹ کو دور کر کے سچا بننے کی ضرورت ہے. پھر ہم جائیں گے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اگلا سٹیپ بعد میں آتا ہے. تو سچائی، عاجزی اور اعتراف، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب تک نہیں کریں گے تو مختالن فخورہ والی چیزیں جو ہے نا ان سے، یہ ان صفات سے ہم نکل نہیں سکیں گے. اور ابھی پھر آپ آگے اور بھی دیکھیں گے کہ مختالن فخورہ جو ان کی اور کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنے لیے سوال رکھیں کہ جو میں قرآن کے حوالے سے جو احکامات پڑھ رہی ہوں ان پہ میں خود کتنا عمل کرتی ہوں، اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کرتی ہوں، کیا میں تمام حقوق کی ادائیگی کرتی ہوں، کیا میں اپنی جو سوچیں ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہوں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتی ہوں، کہیں میں حق کو جھٹلاتی تو نہیں ہوں، کہیں میں ڈینائل میں تو نہیں رہتی، یا میں تکبر میں آ کے تو نہیں جھٹلاتی کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں. تو اس لیے اپنے اوپر نا ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اپنی نیتوں کو چیک کریں. ہمیشہ گھر سے نکلتے نا اپنی نیت کو خالص کر کے اچھا پہنے، اچھا اوڑھے، اچھا کھائے، اچھا اپنا رہن سہن رکھیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے اوپر اللہ کی نعمت ہے یہ نہ کرنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ نظر آنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن اپنی نیتیں ٹھیک کریں، یہ چیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھتے ہیں مختالن فخورہ کی مزید اللہ تعالیٰ کیا صفات آگے بتا رہے ہیں. دیکھیں آیت نمبر 37 سے پڑھی ہوں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، یا عطین والا بو کے معنوں میں، اور با خا لام جو ہے بخل، اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز دینا واجب ہے اس کو روک لینا. ٹھیک ہے، جو چیز دینا واجب ہے اس کو روک لینا. بخیلی کا ورڈ آپ کو پتہ ہی ہے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. ابھی تھوڑا اور دیکھتے ہیں اس کو تفصیل میں. و اور یأمرون، وہ امر کہتے ہیں حکم کو. ٹھیک ہے، امر کا مطلب معاملہ یا کام بھی ہوتا ہے اور حکم بھی ہوتا ہے. یہاں پہ حکم کے معاملوں میں کے معنوں میں روٹ پڑ لی ہے حمزہ میم را، اور وہ حکم دیتے ہیں الناسا لوگوں کو بالبخلی بخل کا. و اور یکتمون، وہ کتمان، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، کاف تا اور میم، وہ چھپاتے ہیں ماں جو آتاہم اللہ دیا ان کو، حمزہ تایا اللہ تعالیٰ نے، من فضلی ہی اپنے فضل میں سے. فاداد لام، فضل جو ہے نا وہ زائد چیز کے لیے آتا ہے.
ٹھیک ہے، حق سے زائد جو ہے، اگر منفی معنوں میں ہو تو فضول، فضول کا ورڈ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، لیکن مثبت ہو تو وہ مثبت زائد ہو تو وہ فضل۔ وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، اس کا روٹ ورڈ عین تے دال بھی ہوتا ہے اور عین دال دال بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دائی جو ہے وہ تا سے بدل گئی ہے، یعنی اعداد و شمار کر کے آپ تیار کرتے ہیں کسی چیز کو، اور بعض نے آئین تا دال ہی بتایا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیار کرنا۔ یا للکافرین لیے کافروں کے، عذابم عذاب، مہینہ جو ہے ہون سے ہے، فازسی سے ہی ہے، ہا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، رسوا کرنے والا، توہین آمیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو مختالن فخورہ کی بات پچھلی آیت میں اینڈ ہوئی تھی نا، تو جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے وہ آیا کہ ایسے مختالن فخورہ جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ پھر ساتھ آگے اب یہ ایک اور ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ایسے مختالن فخورہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو جہاں پہ جو چیز دینا واجب ہوتی ہے اس کو روک لیتے ہیں، یعنی وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یعنی ایک کانسیپٹ جو ہے بخیل کے حوالے سے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اسراف نہیں کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا بخیل ہے، یعنی اگر کوئی بے جا پیسے لوٹا رہا ہوتا ہے اور ایکسٹریویگنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا بڑے دل کا، یہ تو بڑا کھلے دل کا مالک ہے، اور اگر کوئی سوچ سمجھ کے خرچ کر رہا ہوتا ہے یا وہ اس طریقے سے اسراف نہیں کر رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بخیل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب یہ بات ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ جس چیز کو دینا ضروری ہے یا لازم ہے یا واجب ہے اس کو روک لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا۔ یعنی فرض کریں زکوٰۃ دینا ضروری ہے نا، فرض ہے، پتہ ہے، اس کو انسان نہ دے، اس کو روک لے، بھلے وہ ویسے بہت زیادہ مال اسراف کر رہا ہے اپنی ذات پہ بھی اور ویسے بھی لگا رہا ہے، بیجا مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن جو چیز جہاں دینا لازم تھی وہ نہیں کر رہا تو وہ بخل کر رہا ہے، اور ایسا انسان جو ہے وہ بخیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جو اتنا خود پسند ہے یا اتنا اس کو اپنے اوپر ہی لگانے کا شوق ہے کہ وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں اپنے لیے تو کرتا رہتا ہے، اور جہاں پہ جو چیز فرض کے لیے ضروری ہے یا ویسے جو دینا واجب ہے اس کے اوپر وہ نہیں جاتا تو وہ پھر بخیلی کے ہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں دینا ضروری ہے وہ نہ دینا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بخل کرتے ہیں۔ اچھا، اور بخل جو ہے پھر وہ صرف مال کے حوالے سے نہیں آتا تھا، یہ تو بیسیکلی ایک دل کی تنگی ہے نا کہ نہ دینا جو دینا چاہیے، ایک رویہ ہے۔ تو اس میں صرف مال کے حوالے سے نہیں بات ہوتی، بخل مال کا بھی ہوتا ہے، بخل علم کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایسے علم کو چھپانا جس کو کہ بتایا جانا ضروری ہے یا جس کو آگے پہنچانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا اس کو چھپانا، جیسے کہ یہود کا ایک عمل تھا نا، بیسیکلی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہاں پہ جو ہے نا یہود کی ہی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک تو مال کا بھی بخل کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سود خوری بھی بہت زیادہ تھی، حرام کمانا یہ بھی بہت زیادہ تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر مال کی ہرس اور لالچ طمع بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مال کا بھی بخل کرتے تھے اور اس کے علاوہ علم کا بھی بخل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دین کا علم دیا گیا تھا لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے، بالخصوص ہر وہ آیت یا وہ بات جو کہ ان کے مطلب کے خلاف جاتی تھی یا انہوں نے اپنی جو خود ساختہ شریعت جو بنا ڈالی تھی نا اس کے خلاف ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتابوں میں بہت زیادہ لفظی تحریف بھی کر رکھی تھی، مانوی تحریف بھی کر دیتے، اپنے مرضی کے مطلب لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کے مرضی کے فتوے دے دیتے تھے، تو یہ ان کا علم کا بخل تھا۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، بیسیکلی ان کو کہہ کے یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ مختالن فخورہ والی بھی اس میں تھی کیونکہ وہ خود کو سب سے برتر سمجھتے تھے اور وہ خود کو بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، ہمارا جو نبی تھا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا،
اور اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بھی انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بہت واضح نشانیاں موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اس علم کو آگے پہنچانا ہے، لیکن وہ جو علم آگے پہنچانا ضروری تھا، لازم تھا، وہ اس کو روک لیتے تھے. تو یہ ان کا بخل تھا علم کا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آیت کا حکم جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ یہ صفات، یہ تو مسلمانوں میں بھی ایسا ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادہ فرقہ واریت ہے، تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہر فرقہ ہر اس حدیث یا آیت کو بیان کرنے سے رکتا ہے جو ان کے اپنے مسلک کے خلاف جاتی ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر مال کا بھی بخل ہے. تو یہ ویسے تو حکم عام ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا جو ایک آیت کا جو خصوصی پس منظر ہے وہ اس طرح یہود کے حوالے سے یہ بات ہے، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کہ وہ مختالن فخورہ بھی تھے، خود پسند بھی تھے، اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے تھے، اپنے اس فخر کو جتلاتے بھی تھے، اپنے علم کے فخر کو، اپنے مال کے فخر کو، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ان کو آگے دینا لازم تھا وہ اس سے رکتے تھے، نہیں آگے پہنچاتے تھے، کنجوسی کرتے تھے مال کے معاملے میں بھی اور علم کے معاملے میں بھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں بخل جو ہے نا وہ عمل کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور مزید ڈیٹیل میں دیکھیں. ایک تو یہ ہے نا کہ مال نہ دیا، علم نہ دیا. علم کا بخل بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگلا یہ پھر میرے برابر ہو جائے گا. یہ جو علمات ہے نا، یہ اسی لیے ان کے جو یہود نصارہ کے علمات ہیں، یہ کہتے تھے یہ عوام الناس تک دین اس طرح سے جانے ہی نہیں دیتے تھے کہ ہماری اجارہ داری یہ قائم رہے، ورنہ تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اور لوگ جو ہے بس انہی کی طرف دیکھتے تھے ہر چیز کے لیے. تو ان کے پھر یہ بھی ہوتا نا کہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے بھی یہ علم کا بخل کرتے تھے، یا جو ان کا مفاد ہوتا تھا، مفاد پرستی بھی بیسیکلی ایک بنیاد ہو جاتی ہے کہ علم کو آگے تک نہ پہنچانا. چاہے یہ یہود کا رویہ دیکھیں، چاہے جیسا میں نے آپ کو کہا حکم عام ہے. اس کے علاوہ جو عمل کا بخل ہے نا، اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ بھی عملی طور پہ آپ کسی یعنی کوئی کام جیسا میں نے آپ کو بتایا نا جو کرنا لازم ہے اس کو روک لینا. تو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور وہ نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے، آپ کو صلاحیت بھی دی ہے، آپ کو طاقت بھی دی ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے لیکن آپ نہ کریں. فرض کریں آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس یا کوئی ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی مدد نہ کریں. لائک فار ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھے کہ جیسے آپ بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے نا، جس طرح ایک باہر سے تھکا ہوا آیا، وہ آ کے پانی مانگے یا کوئی کھانے کی چیز تو اگلا کے کہ میں کیوں دوں، خود جا کے لو، اپنا کام خود کرو. عموماً یہ بچے کر جاتے ہیں نا اس طرح کی چیز. حالانکہ دیکھیں ایک بندہ باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، اس کی حالت خراب ہے، آپ کی حالت بہتر ہے نا، آپ اس قابل ہیں کہ آپ آرام سے اس کو پانی اٹھ کے دے سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس عمل سے پیچھے رہیں کرنے کے قابل ہونے کے باوجود، تو یہ عمل کا بخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی نا، کسی بھی طرح سے آپ کے نیبرز ہیں، آپ ان کو کوئی کام کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ اس قابل ہیں، لیکن بس ایک وہ دل کی تنگی ہو جانا، میں نے کہا نا ایک دل کی تنگی کا نام ہے، ایک ایسے رویے کا نام ہے کہ بس نہیں کرنا، حالانکہ آپ اس قابل ہیں، وہ آپ سے کوئی ہیلپ مانگ رہی ہیں اور آپ ان کو نہ کر کے دیں، اس کو ریفیوز کر دیں بلا وجہ. یہ بھی ایک کوئی بات ہے، ایک وہ خود پسندی آ جاتی ہے نا، یہ ایک اپنی تکبر والی بات کہ میں کیوں کسی کی ہیلپ کروں، میرا تو نہیں کام ہے یہ کرنے والا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنوں کے لیے تو نہیں لیکن سسرال والوں کے لیے انسان دل تنگ کر لیتا ہے کہ میں کیوں ان کو یہ کروں، میں ان کے لیے کیوں فلاں کام کروں، حالانکہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہر وقت صرف فرض پہ تو نہیں رہنا چاہیے نا کہ میرا فرض نہیں ہے، میرا نہیں. ہمیں تو احسان کرنے کا کہا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چیز ہے کہ اپنے عمل کو بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل میں تو بخیلی نہیں کر رہے. کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ نہیں میں تو مال کے لحاظ سے تو میں بالکل بخل نہیں کرتا، یعنی سب بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار اقربا کی مدد کرتے ہیں، مال کے اتنے بخیل ہوتے ہیں. تو لیکن بعض یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر کسی کو کوئی ہیلپ دے سکنے کے قابل
ہوتے ہیں، اس ہونے کے باوجود بھی وہ عملی طور پر بخیلی دکھاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح آپ دیکھیں وقت کا بھی بخل ہو سکتا ہے کہ ہم وقت نکال سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے. اور صرف اسی طرح سے نہیں، آپ دیکھیے دین کے کام کے لیے بھی، دین کو سمجھنے پڑھنے کے لیے بھی ہم وقت نکال سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. لیکن نہ نکالیں وہ وقت جو ہے وہ ہم دوسرے سب کاموں کے لیے لگا دیں گے، صرف کر دیں گے، شاپنگ کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے، کچن کے کاموں کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، موبائل پہ بیٹھنے کے لیے. لیکن جہاں پہ دین کو وقت دینے کی بات آتی ہے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا نہیں وہ اصل میں ٹائم ہی نہیں ملتا نا، میرے پاس اصل میں بھی یہ ہے، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میڈ نہیں ہے، ہیلپر نہیں ہے، میں فلاں کام کر رہا ہوں. تو جب بھی آپ لوگوں کو دین کی طرف آنے کا کہتے ہیں نا تو ان کا عمومی جو ایک بہانہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے. حالانکہ وقت ہوتا ہے. اگر آپ کھانے پینے، شاپنگ کرنے، کچن کے کام، گھر کے کام، ٹی وی دیکھنا، موبائل پہ ٹائم لگانا، ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں نا تو دین کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں. یہ تو بالکل ہی ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ وقت نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں کے پاس یہی ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں. ایون فرائض سے بھی وہ غافل رہتے ہیں. تو یہ میں صرف اس لیے تھوڑا سا یہ سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بخل جو ہے نا وہ صرف مال کا بخل نہیں ہوتا، علم کا بخل بھی ہوتا ہے. بلکہ علم کا بخل سب سے بڑا ہے اور ایسا کرنے والے کو آگ کی لگامیں پہنائی جائیں گی. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اور تو علم کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی بخل ہوتا ہے، عمل کا بھی بخل ہو سکتا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، کرنے کے قابل ہیں وہ نہ کریں. اسی طرح وقت کا بھی بخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. پھر آپ یعنی آپ کو کوئی نیکی کا وقت آیا کرنے کا، کوئی موقع آیا، آپ نے اس کو بھی ضائع کر دیا، آپ اس سے بھی پیچھے رہتے ہیں تو یہ بھی وقت کے بخل میں آ جاتی ہے. تو اس لیے صرف یہ نہیں کہہ کے اس آیت سے گزر جانا نہیں ہم تو بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم تو سارے بڑا ہم مال خرچ کرتے ہیں. بخل میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی نا. تو ہر پوائنٹ پہ اپنے آپ کو چیک کریں. یہ وقت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو میں اس میں کہیں بخیلی تو نہیں کرتی، یا اس میں کہیں میرا رویہ ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ کر سکنے کے باوجود میں نہ کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کا یہ معاملہ صرف اپنے تک نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی یہی کرنے کا حکم دیتے ہیں نا. یعنی ان کو بھی بخیلی کی ہدایت دیتے ہیں. بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. اچھا بخل یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف دوسروں کے حوالے سے نہیں ہوتا، اپنے اوپر بھی بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، اپنے اوپر ہی مال خرچ نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کا دل نہیں ہوتا. پھر جہاں پہ دوسروں کو دینے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر دوسروں کو بھی الٹا روکتے ہیں. یعنی جو ایک غلط کام خود کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی تلقین جو ہے وہ دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہی کرنے کی طرف وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ آپ خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پہ بتائی ان کی صفت کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے نا اس کو وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ دوسروں کو نہ بتانا. اب چاہے اس میں بھی آپ مال کو لے لیں، چاہے آپ علم کو لے لیں، کسی بھی چیز کا، عمل کا، کسی بھی چیز کا کتمان اس میں آ جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، لیکن آپ نے اپنا حلیہ ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے، یا آپ ہر وقت ہائی وائی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس مال ہے، یا میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں تو کہیں مجھ سے کوئی مانگ نہ لے. ٹھیک ہے نا. جس سے میں نے آپ کو اس دن بھی ایک حدیث بتائی تھی، اس کا مفہوم وہی بات کہ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو اچھے کپڑے جوتے پہننا پسند ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم جو کہ ترمذی میں بھی آتی ہے اور تھوڑے مختلف الفاظ سے طبرانی میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے. یعنی اس کے رہن سہن میں، اس کے لباس میں، اس کے خوراک میں، اس کے صدقہ خیرات کرنے کے عمل میں، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے ہے.
یعنی کتمان نعمت نہیں کرنا، تحدیث سے نعمت کرنا ہے، لیکن اپنی نیت کو ٹھیک رکھتے ہوئے. یہ نقطہ جو ہے نا بس سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا برا سا حلیہ بنا لے تو شاید یہ کوئی بہت تقویٰ کی علامت ہے، یا اپنے اوپر خرچ نہ کرے، یا اپنے گھر والوں پہ بھی بعض لوگ اتنی بخیلی کرتے اس پہ نہیں خرچ کرتے، یہ بھی غلط ہے. یا اپنا رہن سہن برا کر کے رکھے، ایسا بھی نہیں ہے. یا ہر وقت دوسروں کو ہی بتاتے رہے ہمارے تجھے بڑے برے حالات ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، تاکہ رشتہ دار یا کوئی ارد گرد لوگ جو ہے وہ کہیں کچھ مانگ نہ لیں. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل ان کو عطا کیا ہے نا، اس کو چھپانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس کا جو خصوصی پس منظر جو کہ یہود کا تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جس طریقے سے علم کا بخل کرتے تھے، چھپاتے تھے. کیونکہ فضل میں تو آپ دیکھیں ہر وہ چیز جو شاید ہے وہ آ جائے، سب کچھ آ جائے. فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا، مال کے، علم کے، کوئی بھی چیز جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ سب اس کے فضل میں آ جاتی ہیں. آپ کو کوئی قابلیت بھی ہے، کوئی صلاحیت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کرتا ہے، عطا کرتا ہے، سب اللہ کا فضل. اس لیے بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہی ساتھ ساتھ باور کراتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا فضل ہے. ٹھیک ہے نا، جب یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر انسان کسی چیز پر اپنا حق نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی کسی چیز کو اپنا کمال سمجھے گا. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی ہی بتائے ہوئے راستے پر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ان کو کہنا کہ ہاں تمہاری فزیک بہت اچھی ہے یا تمہاری صحت بہت اچھی ہے، تو وہ اپنے آپ سے اتنا منسوب کرنا شروع کر دیتے کہ میں تو چونکہ بڑا ایکٹیو رہتا ہوں، میں ورزش بڑا کرتا ہوں، میں کھانے پینے پہ بہت دھیان دیتا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے، آپ ورزش بھی کریں، آپ اچھا کھانا کھائیں، مطلب واچ یور فوڈ، آپ کیسے اپنے کیا کھا رہے ہیں کیا کریں، یہ بالکل ضروری ہے، اچھی بات ہے. لیکن کبھی بھی وہ میں کر کے اس کے ساتھ نہ منسوخ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کبھی آپ صحت مند نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کا تو ایک کن کہنے کی بات ہے، انسان کو کوئی بیماری آ لگے، بڑے بڑے صحت مند لوگ، بڑے بڑے باڈی بلڈرز، بڑے اچھے صحت والے لوگ، پتہ چلتا ہے جی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے یا کوئی ایسی بیماری آ گئی، تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں یہ کرتا ہوں تو اس وجہ سے میری صحت بڑی اچھی ہے، میں اچھا کھاتا ہوں، میں اچھی ورزش کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتا ہوں. نہیں، سب کچھ یہ توفیق بھی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق ہے تو ہمیشہ وہی بات عاجزی والی آ جاتی نا کہ ہمیشہ عاجز ہو کے رہیں، کبھی کسی چیز کو اپنے دماغ سے یا اپنی صلاحیتوں سے منسوب نہ کریں، ہر وقت عاجز ہو کے رہیں. ٹھیک ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ ساتھ رکھیں کہ میرا اپنا کمال اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں وہ میں نے فلاں آئیڈیا لگایا نا تو میرا بزنس بڑا فلرش کر گیا، میں نے فلاں آئیڈیا دیا تو میری جاب میں جو ہے وہ بڑی آگے ترقی ہو گئی، یا جو میرا باس ہے وہ میرا اس نے بڑا مجھے جو ہے وہ آگے کر دیا، یا اس پہ بڑا اچھا میرا امپریشن پڑ گیا، میرا بڑا علم، میری بڑی صلاحیت، میری بڑی ڈگری، میرے آئیڈیاز. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ انسان یہ سب مختالن فخورہ والی چیزیں کہ آپ خود پسندی کا شکار ہیں، آپ دوسروں کے اوپر تفاخر جمانے کا شکار ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ من فضلہ ہی والی بات جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ادھر آیت میں بھی ہائی لائٹ کریں اور اپنی زندگیوں میں بھی، کہ جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کا ہی فضل ہے. تو ایک تو یہ کہ چھپانا بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی سے اس کو منسوب نہیں کرتا رہنا کہ یہ تو میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن میں یہ بخل کی جو کیفیت ہے اور پھر کتمان کی جن کے اندر صفت ہے نا، تو مختالن فخورہ، اور پھر اس کے علاوہ بخیل، اور اس کے بعد پھر جو کتمان کرنے والے ہیں، ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کیٹیگری میں، کیونکہ کفرہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا چھپانے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ جیسا بیج کو چھپاتا ہے کسان، تو اس عمل کے لیے بھی کفرہ کا ہی ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر
کفرہ جو ہے یہ ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں نہ لگانا، یہ عملی ناشکری آ جاتی ہے، عملی کفر ہو جاتا ہے. شکر صرف زبانی تو نہیں ہوتا، شکر تو عملی طور پر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایسے لوگوں کے لیے پھر کفرہ کا ورڈ، کافرین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری حرکتیں تو کفرہ انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، چھپانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو یہ ساری جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ کافروں کی ہی پھر صفات ہوگی نا. اور اتنی سخت عذاب کی وعید بھی اسی لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ چاہے ناشکری ہے، چاہے اپنی نعمتوں کو چھپانا ہے، ان کو آگے دوسروں تک نہ پہنچانا ہے، یا خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ سب چیزیں پھر دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی بنیاد بنتی ہے نا، جس سے معاشرے میں فساد بھی ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ بھی ہوتا ہے. انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. تو کیونکہ یہ تو دوسروں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، جو ہمیں علم دیا ہے، جو ہمیں وقت دیا ہے، اس کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جب انسان نہیں کرتا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کے زمرے میں لایا ہے، اور اس سے پھر چونکہ دوسروں کے حقوق غصب ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اپنی آخرت بگاڑتا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب بھی ہوگا اور رسوا کن عذاب ہوگا. کیونکہ جو مختالن فخورہ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو بھی تو رسوا کرتے ہیں نا، جب خود کو بڑا سمجھتے ہیں وہ دوسروں کی تحقیر کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، بڑے آرام سے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر رسوا کن عذاب کی بھی وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ بتا دی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ آپ دیکھیں بخل کی بات شروع ہوئی تھی اور پھر کافرین کہہ کے بات جو ہے اس آیت پہ اینڈ ہوئی ہے. یعنی بخل جو ہے وہ کافروں کی نشانی ہے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے کوئی بخل کرتا ہے، چاہے مال کے لحاظ سے، چاہے عمل کے لحاظ سے، چاہے وقت کے لحاظ سے، یا کوئی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، جو بھی اللہ نے فضل دیا ہے، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے وقت ہے، اس کو چھپاتا ہے اور تاکہ دوسروں کو دینا نہ پڑ جائے، یا ان کی مدد نہ کرنی پڑ جائے، یا ان تک نہ پہنچ جائے، یا اپنا مفاد جو ہے اس پہ ضرب پڑتی ہے اس وجہ سے چھپاتے ہیں، جو بھی چیز، جو بھی طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسوا کن عذاب کی وعید یہاں پہ دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ پھر مختالن فخورہ جو ہیں وہ ان کی مزید کیا صفات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، انہی لوگوں کی مزید صفات بھی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگلی آیت پڑھ رہی ہوں. والذین ينفقون الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے. والذین اور وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف خرچ کرنا یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کے لیے ہے. اور نفع کا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سرم کے لیے بھی آتا ہے جس کے دونوں طرف منہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور منافق کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے جو دو منہ والا ہوتا ہے. اب والہم اپنے مال، ریا جو ہے را حمزہ یا یہ ریاکاری کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے. ریا الناسی دکھانے کو، الناس لوگوں کو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں. ولا اور نہ یؤمنون وہ ایمان لاتے، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا حمزہ میم نون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی یکن وہ ہو، یا وہ کے معنی میں کانا یکونو ہونا، الشیطان شیطان لہو لیے اس کے، قرینن قرین جو ہے ہم نشین یا ساتھ رہنے والا، قاف را نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور فسا تو
کتنا برا ہے. فا تو کے معنی میں اور سا جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین واو حمزہ. سو آپ کو پتہ ہے برائی کے لیے یا تکلیف کے لیے اس معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پہ برائی کے معنی میں تو کتنا برا ہے قرینن ساتھی. ٹھیک ہے. کرن جو ہے وہ وقت یا زمانے کے لیے بھی آتا ہے. تو ساتھ رہنے والا یا ہم نشین یا ساتھی اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا اچھا یہ کرین والی ایک بات میں بعد میں میرے ذہن سے نکلنا چاہے میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کرین کا کانسیپٹ جو ہے لوگوں میں ایک غلط سی بات مشہور ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اس کا ایک کرین ہوتا ہے, یعنی بالکل اس کا ہم شکل, بالکل دیکھنے میں بھی اس کے جیسا اور بالکل اسی جیسی اس کی سب چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اور یہ انسان کو نظر آ جاتا ہے. تو اس طرح کے آپ نے شاید سنے ہوں گے, کتابیں بھی لوگوں نے اس کے اوپر لکھی ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں اس کی جگہ پہ ڈسکس کر رہی ہوں. بچے عموماً پوچھ لیتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے میری بیٹی بھی مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی, کیونکہ اس طرح کی چیزیں فرینڈس میں ڈسکس ہوتی ہیں. کیا تو دیکھیں جو قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, قرین جو ہے وہ شیطان کو ہی کہا گیا. بیسیکلی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اپنا ایک جو چلا ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے, یعنی اپنا ایک ورکر جو ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ بڑی اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے کہ اس انسان کی کیا کمزوریاں ہیں, یہ کہاں سے پھسل سکتا ہے, کہاں سے. تو وہ بس اس کا جو, اور پھر جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان پہ یہ شیطان بہت حاوی ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ کی بتائی باتوں پر عمل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے پڑھاتے سارے نیک اعمال کرتے ہیں, ان کے اوپر شیطان آتا تو ہے, ظاہر ہے انسان ہے, لیکن یہ کہ ساتھ ہٹ بھی جاتا ہے یا اس کے بہکاوے سے آنے سے بچ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس یہ ایک شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اسی کو کرین کہتے ہیں. باقی یہ جو اس قسم کے غلط کانسیپٹس ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئے ہیں نا, یہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس چیزوں پہ ذہن کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے بھی پوچھیں تو ان کو سمجھا دیں, بے شک بتا کے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کرین کا, لیکن شیطان کو کہا گیا. اچھا اب آیت کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں مزید صفات بتائی گئی ہیں. والذین سے بات شروع ہو رہی ہے نا کہ اور وہ لوگ, یعنی وہی بات جو پہلے جب حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کے حوالے سے مختالن فخورا کہا گیا, پھر آگے ان کے بخل کو بیان کیا گیا, اور پھر ان کے کتمان کو بیان کیا گیا, اور اب جو ہے بخل کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ انفاق ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ والذین ینفقون اموالہم کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اپوزٹ ایک یعنی مزید جو ہے آپ کہہ لیں کہ اب صفات بتائی جا رہی ہیں انہی لوگوں کی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو ایک دوسرا گناہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ انفاق بھی کرتے ہیں نا, خرچ کرتے ہیں, یعنی پہلے بخل کی بات آئی کہ روک لیتے ہیں, اب انفاق کی بات آئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں, لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اپنے مالوں کو دکھانے کو, لوگوں کو ریاکاری کرنے کے لیے. یعنی جہاں پہ دینا چاہیے وہاں پہ تو وہ بخل کرتے ہیں, اور اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ریاکاری, دکھاوا, لوگوں کو پتا چلے, لوگوں کے اوپر امپریشن پڑ جائے ہمارا. یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کے اوپر ایک تفاخر کے جذبے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کثرت کے جذبے کے ساتھ, کثرت یعنی ہم ان سے آگے نکل جائیں, ہم ان سے بڑھ جائیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہماری تعریف ہو, ہمارا کوئی اچھا ہماری واہ ہو جائے, لوگوں پہ دھاک بیٹھ جائے, امپریشن پڑ جائے, یعنی اپنی ذات کی بڑائی مقصود ہوتی ہے ان کو, تب وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہی کچھ چل رہا ہے نا کہ کوئی نیک کام بھی ہوتا ہے تو اس کو فوراً لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اور یا ویسی جو ایک آج کل وہ لوگوں سے آگے نکل جانا, یا لوگوں کے اوپر فخر جتانا, یا لوگوں سے کے اوپر امپریشن ڈالنا, اس کے لیے جس طرح بھی میں یہ برانڈز کے حوالے سے ایک بات کر رہی تھی کہ چونکہ تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی اسی میں آ جاتی ہے, اور اس پہ پھر وہ بے جا بھی خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ کے حوالے سے دیکھ لیں, اس میں ایک ریاکاری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں, ورنہ تو ریاکاری ہر لحاظ سے ہے, چاہے آپ اپنے لحاظ سے مال اپنے اوپر کر رہے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے.
شادی بیاہ کے حوالے سے ذرا ایک عام معاملہ ہے، سمجھ بھی عموماً زیادہ بہتر طریقے سے آ جاتی ہے کہ عموماً جو ہمارے ہاں ان معاملات میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ ایک دوسرے سے کثرت کرنے کی. اس نے ایسا کیا تھا، ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے. اس نے یہ طریقہ کیا تھا، ہم نے اس سے بہتر کوئی آئیڈیا لگانا ہے. اور اس پہ بے جا پھر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں دکھاوا، نمود و نمائش، یہ ریاکاری کتنی زیادہ لوگوں میں آ چکی ہوئی ہے نا. کیونکہ لوگوں کی تعریف ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ہم لوگوں سے ریوارڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تب اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ریاکاری کی بات کے بعد ایمان نہ لانے کی بات کی گئی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی جو ریاکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یا اگر کوئی زبانی طور پر ہوتا بھی ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے. یعنی ریاکاری جو ہے نا، وہ ایمان کی کمزوری سے وجود میں آتی ہے. اور یہ بھی مختالن فخورہ والی ہی اس کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، یا اسی حوالے سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ مختالن فخورہ جو ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یا بہت کمزور ان کا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، تبھی انسان دنیا اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر انسان اس طرح کی برائی میں چلا جاتا ہے کہ وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا، اس میں وہ بخیلی کرتا ہے. اور جہاں پہ اپنی کوئی بڑائی دکھانا مقصود ہوتی ہے، وہاں پہ پھر وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو غلط جگہوں پہ غلط کاموں میں کرتے ہیں. تو یہ جو ریاکاری ہے نا، اس کا تعلق بھی آپ کہہ لیں کہ خیال سے ہی ہے. یہ بھی خیال والا ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب ریاکاری کو اگر ذہن میں لائے نا کہ انسان ریاکاری کیوں کرتا ہے، وہ خیال سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے نا. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ مختالن فخورہ سے کس طریقے سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ خیال انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، دوسروں سے آگے نکل جاؤں، دوسروں کے اوپر میری دھاک بیٹھے اور میری ایک جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے، ایک نمائش ہو جائے میری دولت کی. اور پھر اس خیال کے تحت پھر وہ فخورہ بھی بن جاتا ہے، یعنی دوسروں کے اوپر وہ فخر جتلاتا ہے. پھر عملی طور پر بھی اس میں آ جاتا ہے، باہری طور پر، ظاہری طور پر باہر کے معاملہ، یعنی جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ایک اندرونی کیفیت ہے اور ایک باہر کی کیفیت ہے. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ جو مختالن فخورہ، وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، وہ چھپاتے بھی ہیں اللہ کے فضل کو، حالانکہ اللہ نے ہی سب کچھ دیا ہوتا ہے. اور پھر وہ اگر خرچ کرتے ہیں، یعنی بخیل کے اپوزٹ اگر وہ جاتے بھی ہیں دوسری صفت خرچ کرنے کی، تو وہ بھی پھر ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. یعنی وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو جہاں پہ دینا لازم ہے وہاں پہ رک جاتے ہیں، جو فرائض ہیں ان سے پیچھے رہتے ہیں، اور جو انفاق کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چاہے آپ نے اپنا مال اس لحاظ سے خرچ کیا ریاکاری کے لیے، ایک عموماً تو ظاہر ہے اسی طرح سے، کیونکہ یہاں پہ بات تو اموالہم کے ہی حوالے سے ہو رہی ہے نا کہ اپنے مالوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا علم بھی جو ہے وہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یعنی اپنا علم جھاڑ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ میرے سے امپریس ہو جائیں، یا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں تو بڑا عالم فاضل ہوں، میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں. اس لیے میں جب بھی بات ہوتی ہے نا تو میں اس چیز کو ضرور منشن کرتی ہوں کہ بعض دفعہ انسان دین کا علم حاصل کر کے بھی نا شیطان کے ہاتھوں بہک جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ شیطان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا نا کہ وہی اس طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کر کے بھی خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور کبھی جب کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چیز پتہ ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سوچ کے اگلوں کو بتاتا ہے کہ دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا تو علم بڑا زیادہ ہے دین کا ان کے حوالے سے. یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے جس کو عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور شیطان اتنے آرام سے، اتنے یعنی سہولت سے انسان کو بہکا دیتا ہے نا علم کے تکبر میں ڈلوا کے.
حالانکہ یہاں پہ بات تو اموالہم کی ہو رہی ہے، لیکن میں ضمناً یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ انسان علم کے حوالے سے بھی نا ریاکاری میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی اگر آپ کسی محفل میں ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، کوئی ڈسکشن وہاں پہ ہو رہی ہے جس میں آپ کو علم ہے، الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علم دے رہے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے لگے نا تو سب سے پہلے تو تعوذ پڑھ لیں اپنے دل میں، ٹھیک ہے، اور اپنی نیت فوری ٹھیک کر لیں کہ میری نیت اگلوں کو صرف ایک علم پہنچانے کی ہے، جو مجھے پتا ہے اس کو شیئر کرنے کی ہے، اپنا کوئی دھاک بٹھانے کی نہیں ہے، نہ کوئی اپنی کوئی شخصیت کو نمایاں کرنے کی ہے، نہ اپنی مجھے کوئی ذات کی بڑائی مقصود ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھ، نہ میں کسی کی کوئی تعریف چاہتا ہوں، نہ میں اور اگر کوئی کہے بھی کہ بھئی اچھا آپ کو تو بڑا، میں فوراً تعوذ پڑھیں اور فوراً ہی اپنے آپ کو بھی سمجھا دیں اور اظہار کر دیں کہ جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ شیطان جو ہے نا بہت آرام سے علم کے تکبر کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ بہت برا تکبر ہے۔ جو لوگ علم کے تکبر میں پڑ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت برا گرتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کس طریقے سے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ریاکاری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب یا تو وہ بخل کرتے ہیں اور جب خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کے حوالے سے کرتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کا ایمان نہیں ہوتا اللہ، کیونکہ دیکھیں جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے چھپا کے بھی جو صدقہ خیرات یا جو کچھ کیا ہے نا، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو وقت دیا ہے، کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو مال دے دیا، مجھے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ کب ملے گا؟ یوم آخرت پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہاں پہ آخرت کے دن کی ایمان رکھنے کی بات آئی نا، کیونکہ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں، وہ اس قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں اسی دنیا میں ہمیں تعریف مل جائے، اسی دنیا میں ہمیں ریوارڈ مل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے بڑا صدقہ خیرات کیا۔ بعض دفعہ لوگ عبادت بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ریاکاری میں چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں تو بڑی نفلی عبادت کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرض عبادات آپ بے شک لوگوں کو دکھا کے کریں تاکہ ان کو ترغیب ہو، یعنی جب آپ فرض نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں نا تو آپ دوسروں کو بھی کہیں، فرض ہے زکوٰۃ وغیرہ تو اس کے لیے آپ ضرور بتائیں، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نفلی عبادات ہے نا وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس کو چھپا کے کریں۔ تو بعض دفعہ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ عبادت کے بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس میں بھی ریاکاری سے بچیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کمزور ایمان کی یا ایمان نہ ہونے کی علامت ہے کہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ سے ریوارڈ ملنے کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں ہوتا، آخرت کے دن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، یا بس ایک سرسری سا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو پھر انسان ان کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بخیلی ہے، چاہے وہ ریاکاری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ ساری عبادات تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے نا۔ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی کو بتا رہے ہیں، فرض کریں کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہے اور خام خواہ میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ میں نے تو آج ایام بیت کا رکھا ہوا، یا میں نے تو سوموار کا یا جمعرات کا، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہے اس میں آپ ضرور بتا دیں، لیکن نیت ریاکاری کی کر کے اگر آپ اگلوں کو بتائیں گے تو یہ شرک ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو شرک کر دیا، کسی اور کو بتانے کے لیے، کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے، یا اس پہ اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ پھر شرک کی طرف چلی جاتی ہے نا بات۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دی کہ ایسے لوگوں کا ساتھی اصل میں شیطان ہوتا ہے، جو کہ بہت برا ساتھی ہے، یعنی ایسے لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسی لیے شروع میں جو بات آئی تھی نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والی تھی، کہ جو کچھ کرنا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی بندگی انسان کو یہ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت وہی پسند ہے جو شرک سے پاک ہو، جو دکھاوے سے پاک ہو، کیونکہ یہ سب تو ایمان نہ ہونے کی علامتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اپنا مال بھی اس طرح سے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے،
چاہے آپ وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، آپ اس قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ میں نے فلاں برانڈ پہنا ہوا ہے، یا کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، یا آپ اپنے لوگوں کے اوپر کوئی مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بھی میں ریاکاری اور شرک کے حوالے سے بات کر رہی تھی نا، میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ میں تم پر، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے شرک اصغر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، یعنی ریاکاری. تو ریاکاری جو ہے نا وہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے نا. شرک اکبر تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شرک کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے حاجت روائی چاہنا، یا کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے. تو شرک اصغر یہ ہے ریاکاری، یعنی انسان دکھاوے کے لیے لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، چاہے وہ عبادات کی کیٹیگری آ جاتی ہے، نماز روزہ وغیرہ، یا یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر دکھا رہے ہیں اور ریاکاری کر رہے ہیں. اس میں آپ اللہ کا تو شکر ادا نہیں کر رہے، آپ تو لوگ جو ہیں ان کو امپریس کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل وہی قابل قبول ہے جس کے پیچھے نیت خالص ہوگی. عمل صالح کی میرے خیال میں ڈیفینیشن ہم نے بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی نا، کہ جو عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو، جس میں کسی دوسرے کو خوش کرنا یا کسی دوسرے کو امپریس کرنا ایسی کوئی غرض شامل نہ ہو، وہی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے. جس میں انسان کو صرف یہ مقصود ہو کہ میں نے آخرت میں اللہ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے، میں نے لوگوں کے لیے نہیں کرنا، میں نے لوگوں سے اس کا ریوارڈ نہیں لینا. بعض اب ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی کسی کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے بعد اگر اس انسان کی طرف سے کچھ بھی منفی رویہ آتا ہے نا، یا تو انسان فوراً یہ جتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تو، یا دوسروں کو بتانا شروع کر، دیکھو جی میں نے تو اس کی بڑی مدد کی تھی، میں نے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا اور اس نے جو ہے میرے ساتھ یہ برا کیا. تو عموماً یہ ہوتا ہے نا، آپ کے جو آپ کے نوکر چاکر سرونٹس جو بھی آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ہو جاتی ہے بات، تو آپ فوراً اس طرح سے دیکھو میں نے تو اس کو بڑا خیال کیا تھا، میں تو اس کو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، میں اس کو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، میں تو اس کا بڑا خیال رکھا، اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس وقت فوراً رک کے نا تھوڑی دیر یہ سوچ لیں کہ کیا یہ سب کچھ جو میں نے کیا تھا وہ میں نے اس کے لیے کیا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، یا اس سے ریوارڈ لینے کے لیے کیا تھا. تو پھر تو دیکھیں نیت ہی غلط ہوگی نا، تو پھر تو اس کی یہ کا فائدہ ہی نہیں تھا. یا میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا تھا. تو جب آخرت سنوارنے کے لیے کیا تھا تو پھر دنیا میں چاہے کچھ برا ہو بھی گیا تو پھر آپ اس کو نہ جتلائیں یا اس کو لے کے نہ بیٹھیں. دیکھیں ہرٹ ہونا ایک اور چیز ہے، میں یہ چیز ٹھیک ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں نا ایسے ٹائم پہ بس یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے. تو اس وقت چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان تو دیکھیں ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہر ایک کی ہر طرح کی نیکی کو ختم کرنے کے چکروں میں وہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کے ساتھ آپ نے کچھ بھی کیا، اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ بس اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے، اور میں نے آخرت میں اس کا ریوارڈ لینا ہے. دنیا میں اگر مجھے اس کا اچھا نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں. دیتے ہوئے جو ہے نا اپنی نیت، یا کوئی کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے اپنی نیت کو ضرور چیک کر لیا کرے کہ میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ کل کو یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے. تو اس لیے بات ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ضروری ہے. اگر نیت جو ہے وہ اس میں فطور تھا، اسی میں ریاکاری تھی، یا اس میں اپنا کوئی مطلب جو ہے وہ مقصود تھا، تو پھر تو دیکھیں نیت ہی خراب ہوگی نا. تو پھر تو وہ چاہے آپ نے لاکھوں کا بھی اگر کوئی صدقہ کیا تھا یا بہت بڑی بھی کسی کی ہیلپ کی تھی، تو وہ تو دنیا کے لیے ہی تھی نا، تو وہ یہیں تک رہ جائے گی، اس کا آخرت میں تو پھر کوئی ریوارڈ رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے.
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ریاکار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے کرتے تھے، جا کے دیکھو آج تمہارے لیے ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟ یعنی میرے پاس تو کوئی بدلہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی بدلہ تمہارے پاس ان چیزوں کا نہیں ہے، کیونکہ تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے نا، ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے، تو جاؤ آج تمہیں کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں، وہ کوئی اجر اس کا دے سکتے ہیں۔ تو اصل سچ بات تو یہی ہے نا کہ کسی بھی نیک کام کا ریوارڈ انسان تو نہیں دے سکتے، انسان تو وقتی باوا کر دیں گے، آپ کے تھوڑے سے آپ کی تعریف کر دیں گے، تو اس کے لیے تو کرنا ہی نہیں ہے نا، بلکہ کوئی کرے تو اس کو منع کر دیں گے، مت تعریف کرو یا مت کچھ کرو، کبھی کسی سے کوئی ریوارڈ نہ چاہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں نا اپنی نیت خالص کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، بلکہ یہاں تک محتاط ہو جائیں کہ although اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن محتاط ہونے کے حوالے سے میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی مدد کی ہے یا کسی کو فرض کرے پیسے دیے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کیا نا، تو اپنے الفاظ میں بھی اپنے آپ کو روک لیں، اس کو بھی یہ مت کہیں کہ اچھا میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے نا، اس نیت سے مت اس کو کہیں دعا کرنے کا کہ چونکہ اب آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے۔ یہ میں صرف ایک بہت زیادہ ایک احتیاطی رویہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وجہ سے بھی اس کو مت کہیں۔ اگر کوئی خود سے دعا دے رہا ہے ٹھیک ہے، بس آمین اس پہ بول دیں اور اس کو کہیں، لیکن اتنا زیادہ یعنی ہمیں جو ہے نا وہ کیئرفل ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اعمال ضائع کرا دیتا ہے، دنیا کی طرف لے جا کے یا لوگوں سے اس کا ریوارڈ لینے کی طرف لے جا کے یا ریاکاری کی طرف لے جا کے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اپنی نیتوں کو بہت خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بس حدیث کا مفہوم آپ کو اور بتا دیتی ہوں، جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا ان کے بارے میں جو بتایا گیا حدیث میں، وہ عالم جس نے لوگوں کی تعریف کے لیے علم کیا یا کوئی عمل کیا، اور پھر ایک ریاکار شہید، یعنی جو اس وجہ سے شہید ہونے کی خواہش رکھتا تھا اور ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی میں تو شہید ہوا ہوں، اور ریاکار سخی، یعنی کوئی سخی تو بڑا تھا، سخاوت تو بہت دکھاتا تھا، لیکن وہ ریاکاری کے لیے کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس کو اب یہیں تک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ساری جو چیزیں ان سے بچیں، چاہے یہ بخل ہے، چاہے ریاکاری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یہ سب، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کیا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں تلاوت ہم سن لیتے ہیں، اور تلاوت سنتے ہوئے نا غور کریں کہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سننے سے جو ہے نا اثر ہوتا ہے، تو اس کو ضرور سنا کریں۔ جی پلیز۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما اپنے لیے سوالات پہ یہ لکھ لیں کہ میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر کس کس چیز کا بخل ہے، یا میرے اندر کوئی ریاکاری کی صفت تو نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے، ان سب پہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔